اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آگے ہم چلتے ہیں اس سب ٹائٹل کی طرف. بعض گناہوں کے بعض مخصوص عذاب. بعض گناہوں میں جو مبتلا ہوں گے تو اس کے مخصوص عذاب کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں. معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابیں دیکھی. اللہ رب العزت نے آپ کو جب جہنم دکھائی تو جہنم میں آپ نے مختلف عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے. پہلا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سانپ کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا. سانپ کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا. دوسرا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی دولت کو آگ پر تپا کر، یعنی ان کی پیشانی، ان کے پیٹوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. سونا چاندی کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہی سونا چاندی کو آگ میں تپا کر ان کی پیشانی، پیٹوں اور پہلوؤں کو انہی سونا چاندی سے داغا جائے گا. تو یہاں پہ اگر کوئی سونا پہن کے کام کرتا ہے، کچھ پکاتا ہے، تو پھر وہ بھاپ سے سونا مطلب گرم ہو جاتا ہے، اس کا چرکا بہت لگتا ہے. تو جہنم کی آگ میں تپا کر پھر اس کو داغنا کتنا بڑا عذاب ہوگا اور کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے پر کانشیس ہو جائے. ایک اور ہے جانوروں کی زکوٰۃ. کسی کے پاس جانور ہے، اس کا بھی زکوٰۃ ہوتا ہے. تو جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو انہی جانوروں کے پاؤں تلے کچلنے کا عذاب دیا جائے گا. مسلم کی روایت ہے اور اوپر کے دو بخاری کی روایت ہے. وہی جانور میدان میں، جہنم میں، وہی جانوروں کے پیروں تلے ان کو کچلنے کا عذاب دیا جائے گا. اور جو روزہ نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے اور کوئی حاملہ ہے، ان کے علاوہ روزہ خور جو روزہ نہیں رکھتے، جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی وجوہات کے تحت روزہ نہیں رکھتے، تو ویسے روزہ خوروں کو جہنم میں الٹا لٹکا کر منہ چیرنے کی سزا دی جائے گی. تو اکثر پراپر کھانا سالن نہیں مل رہا سحری میں، اس وجہ سے بھی روزہ چھوڑ دیتے. روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھی سحری کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے بھی سحری کیا ہے. روزہ رکھنا اتنا ضروری ہے. کچھ بھی کھا لو، فروٹس کھا لو، بسکٹ کھا لو، جو بھی چیز مل رہی وہ لے کے کھا لو، لیکن روزہ چھوڑنا نہیں ہے. تو جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں ان کو ان کے منہوں کو چیرا جائے گا اور الٹا لٹکانے کی سزا ان کو دی جائے گی. ایک اور ہے کہ علم دین چھپانے والوں کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. جس کے پاس علم ہے پھر بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے نہیں ہیں، تو ویسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو اس لیے علم کا صدقہ کیا ہے، جو بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ فوراً سامنے پہنچا دینا، لوگوں کو بتاتے چلے جانا. تو آگ کی لگام، اللہ رب العزت میں ایسے سب کام کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اچھا، دوغلا پن اختیار کرنے والوں کے منہ میں قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ڈالی جائے گی. دو باتیں، 2 کشتیوں میں چلنے کی. ادھر بھی صحیح بول رہے، ادھر بھی صحیح بول رہے، یعنی حق کا ساتھ نہیں دے رہے، دوغلا پن اپنائے ہوئے زندگی میں، اس کے بھی ساتھ، اس کے بھی ساتھ، اس کو بھی غلط نہیں بولو، اس کو بھی غلط نہیں بولو. مومن کیا ہوتا ہے؟ جو حق ہے حق بات کرتا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو. اور اسلام حق کا دین ہے، بیلنس، عدل والا دین ہے. تو ہمیشہ عدل کی بات کرنا، جو غلط ہے اس کو بولنا غلط، جو صحیح ہے اس کو بولنا تو آپ صحیح ہو، ٹھیک ہے نہیں. لیکن دوغلا پن اختیار کریں گے تو قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں اس کے منہ میں ڈالی جائے گی.
ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت، مسلم کی روایت، یہ سب اسی میں. بخاری کی ایک اور روایت ہے، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے شخص کو جبڑے نتنے اور آنکھیں گدی تک چیرنے کا سزا ملتی رہے گی. یہ جھوٹی افواہوں کا آج تو بہت ہے نا، کہ کچھ بھی میسیج ہے بغیر تحقیق کے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. ہاں، جس سے لوگوں میں اگر پھیل گئی وہ تو نقصان ہوتا ہے. کوئی بھی افواہیں یا کوئی بھی باتیں جب تک ہم تحقیق نہیں کرتے اس کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے، ورنہ جہنم میں ان کے جبڑے نتنے اور آنکھیں گدی تک چیری سے چیرنے کی سزا ملتی رہے گی مسلسل، کہ تم نے یہ بغیر سوچے سمجھے افواہیں آگے کیسے پھیلائی. دیکھیں ہم بہت ہلکی باتیں سمجھتے ہیں نا، لیکن کتنی بڑی عذاب ہے اس کے بارے میں، کتنا پنشمنٹ ملنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے. بخاری کی روایت ہے. نیکسٹ ہے، زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن ایک ہی تنور میں جلنے کی سزا مسلسل ملتی رہے گی. ایک ہی تنور میں دونوں کو بھی ڈال دیا جائے گا، جتنے بھی زانی مرد ہیں، جتنے بھی زانی عورتیں ہیں، اور وہ سب کو ایک ساتھ جلائیں گے. بخاری کی روایت. ایک اور ہے، سود خور کو خون کی ندی میں غوطے کھانے اور پتھر نگلنے کی سزا دی جائے گی. جو سود خور ہے، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اس سود کے بارے میں تو جو بھی پرسن اس میں انوالو ہوتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، بیچ میں بھی کوئی ہوتا ہے، پیپر بھی کوئی پکڑاتا ہے، پین بھی کوئی ہیلپ کرتا ہے پین دینے لکھنے میں بھی، وہ سب یہ سزا کے مستحق ہے. خون کے ندی میں غوطے لگانا اور پتھر نگلنے کی سزا ان کو دی جائے گی جو سود جیسے معاملے میں انوالو ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ان سب گناہوں سے. ایک اور سزا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے کہ اکثریت جہنمیوں کی عورتوں کی ہوں گی. تو عورتوں کی اکثریت کی کیا وجہ ہے؟ بعض گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں ملتی رہے گی. وہ بعض گناہیں کون سی ہے؟ پہلا ہے کہ جو شوہروں کی احسان فراموشی اور ناشکری کرتی ہے، شوہروں کے احسان فراموشی کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، یہ ایسی عورتیں زیادہ دیکھی گئی جہنم میں. اور زیادہ لان تان جو کرتی ہیں، زبان سے ہر وقت لان تان، ہر چیز پہ لان تان کرتی ہے، ایسی عورتوں کو بھی کثرت سے جہنم میں دیکھا گیا. اور باریک اور تنگ اور نیم اوریاں، یعنی آدھا ڈریس پہن رہی، آدھا سکن دکھ رہا ہے، آدھے باڈی پارٹس دکھ رہے، نیم اوریاں، یا پھر ایسے باریک کپڑے پہن رہی ہے جس سے جسم جھلک رہا ہے، جسم کا جتنا پارٹ ہے وہ سامنے والے کو سمجھ آ رہا ہے، تو پھر یہ بھی کثرت سے دیکھی گئی ایسی عورتیں، باریک اور تنگ لباس پہننے والی. اور مردوں کو اپنی طرف رجھانے والی، مائل کرنے والی عورتوں کی بھی کثرت جہنم میں دیکھی گئی. اللہ رب العزت ہمیں ان سب گناہوں سے محفوظ رکھیں. محفوظ رہنے کی ہمارے اندر فکر پیدا کریں، پھر اللہ رب العزت ہماری مدد کریں کہ ہم اس سے گناہوں سے محفوظ رہیں. تو اٹریکٹ کرنے والے، یعنی جب بھی ہم گھر سے باہر نکل رہے یا گھر میں بھی ہے تو ایسے شوہر کے علاوہ کسی کو بھی ایسے اٹریکٹ کرنے والی چیزیں نہ پہنیں. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں، ایسے ڈریس نہ پہنے کہ لوگ اٹریکٹ ہو، ورنہ جہنم میں جلنے کی سزا ملے گی. نیکسٹ ہے کہ میت پر نوحہ اور بین کرنے والی عورتیں جو بول بول کر، چیخ چیخ کر روتی ہیں، بین ڈالنا اس کو کہتے ہیں، نوحہ کرنا اس کو کہتے ہیں. یعنی کسی کی فوتگی ہو گئی تو اس میں کیا ہے، مطلب آنسو بہانے کا اسلام پرمیشن دے رہا ہے، لیکن وہ بتا کے، چیخ چیخ کے، لوٹ لوٹ کے، بالیں نوچ کے، کپڑے پھاڑ کے، یہ سب جو کرتی ہیں ویسی عورتیں یا پھر ویسے مرد قیامت کے روز گندک کا پیجامہ اور کھجلی کرنے والا کرتا ان کو پہنایا جائے گا، تو مسلسل اس کو کھجلی ہوتی رہے گی. تو جہنم کا وہ ڈریس، کھجلی والا ڈریس ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو پہنایا جائے گا.
اور خاص کر عورتیں ان چیزوں میں ملوث رہتی ہیں، نوحہ کرنا، چیخنا، نیچے لوٹنا، گرنا، آوازیں کر کے، پکار کے کر کے رونا۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، ان کو گندک کا پیجامہ، کھجلی والا کرتا پہنایا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، قرآن یاد کر کے بھلا دینے والے شخص کو اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والے کو جہنم میں مسلسل پتھر سے سر کچلنے کی سزا دی جائے گی۔ کون سے؟ قرآن یاد کر کے بھلا دینے والے شخص کو۔ تو یہاں پر لوگوں کو بڑا وہ ہو جاتا ہے نا، اس لیے قرآن یاد ہی مت کرو بھائی، اتنی سزا ہے۔ لیکن جہاں پہ سود کی بات آ گئی، زنا کی بات آ گئی، اوریانی کی بات آ گئی، ننگے پنے کی بات آ گئی، باریک کپڑوں کی بات آ گئی، وہ سب ایوائڈ کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں شیطان کا ٹرکس بھی دیکھیں، جہاں پہ جو کرنا ہے یا جو نہیں کرنا ہے اس پہ، یہ سب سے تو نہیں بچیں گے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، سود سے، اوریانی سے۔ لیکن قرآن یاد کرنے کی جو سزا بتائی گئی، اگر یاد کر کے بھلا دیے، جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیے، تو ویسے لوگوں کو سزا مسلسل سر پتھر سے کچلنے کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن یاد کریں، لیکن مسلسل اس کو ریویژن میں رکھیں، کیونکہ دین کی باتیں اور قرآن کی باتیں ایسی ہے کہ وہ ذہن سے گھوڑا جتنا تیز، بتکا ہوا گھوڑا جتنا تیزی سے بھاگ کر نکل جاتا ہے، اتنی تیزی سے دماغ سے باتیں نکل جائیں گی دین کی۔ تو اس لیے یاد کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، فضول باتوں میں بھی ہم مشغول نہیں ہوں گے۔ تو قرآن یاد کرنا۔ پھر ایک اور سزا ہے، وہ بخاری کی روایت تھی، دوسروں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کرنے والے لیکن خود اس پر عمل نہ کرنے والے جہنم میں سزا پائیں گے۔ اس کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی اور اپنی انتڑیوں کو لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھے چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ انہیں سزا کیا ہے؟ دوسروں کو آپ تلقین کرتے جا رہے اور اپنے آپ کو بھول رہے۔ آج بھی دین کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ دوسروں کو تو بڑی زبردست تلقین کرتے چلے جاتے ہیں، رو رو کے ایسے ایسے سپیچز دیتے ہیں، ایسے ایسے بتاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اگر غور کریں تو بدتر سے بدتر کوئی عمل نہیں، عمل سو سے بھرے ہوئے ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ عمل کرنے والے بھی ان کی سپیچ سنتے ہیں، ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو پھر دین سے متفرق ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے نا، اس انسان سے الگ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے، دین سے الگ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کی یعنی ان کی انتڑیاں باہر آئیں گی اور انتڑیوں کو اٹھا کر وہ پورے جہنم میں پھرتا جائے گا۔ جب وہ پھرے گا، گھومتا رہے گا، تو بعض لوگ اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے؟ تو وہاں پہ جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے، بھائی تم تو بتاتے تھے نا، تم تو سمجھاتے تھے، پھر تم عمل نہیں کرتے تھے کیا؟ تم یہاں پر کیوں ہیں؟ تمہاری ایسی حالت کیوں ہوئی؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ یہ بھی بڑی دائیوں کے لیے اور علم جو پھیلانے والے ہیں ان کے لیے بڑی وارننگ ہے۔ تو جو تم کہتے ہو برابر تم اس پہ عمل کرو ضرور۔ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہم کہتے ہیں وہ کرنے والا بھی بنائے۔ ایک اور عذاب ہے خودکشی جو کرتا ہے، خودکشی کرنے والا جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے، جہنم میں وہ مسلسل اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ یعنی کسی نے بلیڈ سے اپنا نس کاٹی تو بلیڈ سے کاٹتا رہے گا مسلسل، اس کو سب کوئی سولی پہ فین سے لٹک گیا تو وہ فین سے لٹکتا ہی رہے گا، وہ عذاب اس کا مسلسل۔ کوئی سمندر میں کود گیا تو مسلسل اس کو کوداتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی جلا لیا اپنے آپ کو تو پھر وہ مسلسل جلاتا ہی رہے گا اپنے آپ کو جہنم میں۔ تو جس طریقے سے وہ مرا ہے، خودکشی کیا ہے، وہی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ شرابی کو جہنم میں بدبودار پسینہ پلایا جائے گا، اور وہ بھی ہم نے دیکھا جو شرابی ہے، زانی مرد اور عورتوں کی غلاظت اس کو پلائی جائے گی،
اور دکھاوے کی عبادت کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو بھی عبادت ہے، نماز، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی آج بہت ٹرینڈ پہ ہے، ہر چیز دکھانا ہے، جہاں گئے دکھاؤ، جو کر رہے دکھاؤ، ادھر گئے دکھاؤ، ادھر گئے دکھاؤ، یہ نشان بھائی ہم یہ کر رہے، یہ کام کر رہے۔ تو آپ حرم میں بھی لوگ مطلب نماز پڑھتے ہوئے سامنے اس نے کیمرہ رکھی اور ساری نماز اس نے ریکارڈ کی۔ تو مطلب دکھاوا اتنا پھیلا رہے، یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ دیکھیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، یہ عذاب اس کو ملے گا۔ تو جو کام کر رہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنے کی عادت بنائیں، کسی کو بھی کوئی چیز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی نعمتیں دی ہے، اس کا انجوائے کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی کو اس کام آ سکتے آپ تو اس کے کام آئیں، لیکن ایسے دکھاوا کر لیتے نہ پھریں۔ ایک اور عذاب، غیبت کرنے والوں کو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کا گوشت نوچیں گے۔ تو یہ بھی عورتیں ہیں، آج تو مرد ہے، عورتیں ہر ایک اس چیز میں ڈوبے ہوئے، غیبتوں میں۔ اور ان کو کیا، ان کے ناخن اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنے چہروں پہ اور سینوں کا گوشت، چہروں کا گوشت خود اپنے ناخنوں سے نوچتے رہیں گے۔ تانبے کے ناخنوں کا بھی ذکر آتا ہے، تو ناخن تانبے کے بنائیں گے اور منہ نوچتے رہنا، اپنا سینہ نوچتے رہنا مسلسل، دیکھے عذاب۔ تو غیبتوں میں ملوث ہونے کا، جیسے قرآن میں بتایا گیا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا تو پسند کرو گے؟ تو غیبت کرنا، کسی کے پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، اگر وہ بات اس کو اچھی نہ لگتی ہو، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں ایسی بیڈ ورڈز بات کر رہے تو ایسے ان کے چہرے اور سینے کا گوشت وہ اپنے ناخنوں سے نوچتے رہیں گے۔ ایک اور ہے کہ ابلیس سب کو بھٹکانے والا جو ہے، ابلیس کا عبرت ناک انجام ہوگا۔ سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ ویلکم سب جہنمیوں کو ابلیس سے کیا جائے گا، اس کو پہلے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے جو اس کے بھٹکاوے میں آئے۔ نیکسٹ ہے کہ بعض کے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا نام لے کر ذکر کر کے ان کو کہا کہ یہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ عمر بن لوہی کا ذکر کیا، صائبہ جو بت بنانے کا جس نے ایجاد کیا تھا وہ بھی جہنم میں، عمر بن عامر۔ اور جنگ احزاب کے جو کفار تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا، اور بدر میں جو قتل ہوئے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا ہے۔ تو یہ بعض مخصوص عذابیں ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وَمِثْلِهَا، اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے عذاب ہیں جن میں جہنمیوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے، ان سب گناہوں کے کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، باز رکھے، تاکہ ہم یہ گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔